الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے اوقات کی پابندی کے ساتھ جس چیز کو نہایت ضروری قرار دیا وہ نماز ہے. اور جتنی عبادات بھی انسان کرتا ہے ان تمام عبادات کی غایت، مقصد اور انتہا اللہ کا قرب ہے. اور انسان مال خرچ کرتا ہے، اپنے جسم کو عبادت میں تھکاتا ہے، اپنی اولاد کو اچھی تربیت اور صحیح چیز کی تعلیم دیتا ہے. ان سب چیزوں کی انتہا ایک ہے اور وہ اللہ کی خوشی کا چاہنا ہے کہ اللہ راضی رہے. آپ نے کئی مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھی ہوگی اور آپ نے شاید غور بھی فرمایا ہوگا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ان مع العسر یسرا، اور یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ سختی کے بعد آسانی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا کہ تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی ہے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ بغیر وجہ کے کوئی ایک حرف، زیر اور زبر ادھر ادھر نہیں کرتا. ہر چیز اس نے اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے نازل کی، تو اس لیے یہ بات فرمائی کہ دیکھو تنگی کے ساتھ آسانی ہے. زندگی پر غور کرے تو ایک چیز نہیں ملی، مثلاً صحت نہیں ملی، اور اس تنگی اور تکلیف کے ساتھ دیکھے کہ صحت ٹھیک نہیں رہتی، لیکن اللہ نے اولاد دی ہے، یہ آسانی ہے یا نہیں؟ اللہ نے عزت دی ہے، چار آدمی ملتے ہیں عزت اور احترام سے، یہ اس تنگی کے ساتھ آسانی ہے یا نہیں؟ اللہ نے حلال کا رزق دیا اور بغیر مانگے 2 وقت 4 وقت کھانا نصیب ہو جاتا ہے، یہ اس تنگی کے ساتھ آسانی ہے یا نہیں؟ اور شیطان ہمیشہ تنگی کی بات کو آگے رکھتا ہے کہ تمہاری زندگی ایسے برباد، ایسے برباد، ایسے برباد، اور بیوی کو طلاق دے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو جس بیوی سے تنگ آیا ہوا تھا اور جس کو طلاق دی ہے، اس کے دل پر اور اس نے اس کے دل پر 20-30 سال حکمرانی کی ہے، حکومت کی ہے. ایک تنگی اگر پیش آ گئی تو پھر اس کے بعد آدمی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہزاروں راحتیں بھی دی ہیں. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مشائخ میں سے تھے. اپنے زمانے کے
اعلیٰ درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے پوری دنیا کے اولیاء اللہ کو دیکھا اور دلی میں مجھے بتایا گیا کہ یہ آدمی سب سے بڑا ہے اس وقت، اور میں نے غور کیا تو وہ حضرت تھے. ایک بد زبان عورت تھی اور کئی شوہر اس کی زبان کی وجہ سے طلاق دے چکے تھے، تو اسے نکاح کا پیغام بھجوایا اور کہا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس سے کہا حضرت اتنی عزت ہے آپ کی محلے میں، معاشرے میں بد زبان 4-5 کو بھگتا چکی ہوں، اب آپ میری زبان کا مزہ چکھیں گے. تو انہوں نے اصرار کیا اور نکاح ہو گیا. تو کسی نے کہا حضرت اتنی بد زبان بیوی گھر ڈال لی، یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے ایک دن سوچا کہ اس کا نکاح کہیں نہ کہیں تو ہوگا اور یہ اپنی بد زبانی کہیں نہ کہیں تو دکھائے گی، تو میرا تو کوئی ہے نہیں، نہ اولاد، نہ آگے نہ پیچھے، تو چلو کسی اور مسلمان کو جو تکلیف پہنچے گی تو اس کی بجائے میں ہی سہ لوں، میں یہ قربانی دے دوں. زندگی میں کسی کو میں آرام نہیں پہنچا سکا، چلو کسی مسلمان کے لیے میں یہ قربانی دے دوں اور میں سہ لیا کروں گا، جو مرضی کہتی رہیں. اور اس بد زبانی کا اثر یہ ہوا کہ حضرت نے وصیت میں لکھا کہ ولایت میں فلاں مقام اللہ نے مجھے میری بیوی کی بدولت دیا. مجھ سے کہا گیا جو صبر کرتے ہو نا تو اس کی وجہ سے ہم تمہیں فلاں مقام دیتے ہیں، اس لیے میرے بعد اس کا خاص خیال رکھنا، اسے رہنے نہ دینا، کہیں بھی تنہا اپنے پاس رکھو اور اس کی خدمت کرتے. اس لیے شیطان ہمیشہ مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی. اچھا بھائی نہیں ہوئی، ایک تکلیف ہوئی نا، اور اللہ نے جو بیوی سے راحت اور سکون دیا وہ کہاں گیا؟ اسی لیے خدا کہتا ہے کہ ہم نے یہ رشتے مقرر کیے لتسکنوا، تاکہ تم سکون حاصل کرو. اللہ نے جو گھر دیا وہ کہاں گیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے وہ کہاں گئی؟ خدا کے سامنے سجدے کی جو توفیق ہو جاتی ہے یہ کہاں گئی؟ اتنی چیزیں اللہ آسانی کی دیتا ہے اور انسان کو شیطان یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی اس چیز پہ نافرمانی کرو جس نافرمانی پہ تمہارا دل بھی آمادہ ہے اور میں بھی تمہیں پٹی پڑھا رہا ہوں. اس لیے اللہ کی خوشی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، سب سے بڑا کام جو آدمی کر سکتا ہے وہ نماز ہے. اللہ کے قرب کی انتہائی منزل 2 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، ایک تلاوت سے اور ایک نماز سے. اور نماز اور تلاوت میں بھی اعلیٰ درجہ نماز کا ہے، اس لیے کہ نماز سراسر بندگی ہے، اللہ سے مانگنا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ جب تم اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ کرتے ہو اور پھر تم ہاتھ پھیلا دیتے ہو اور کہتے ہو یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو وہ تمہاری اس رونے کو قبول کر کے تمہاری مشکلات کو ختم کر دیتا. اس لیے حکم یہ ہوا کہ نماز پڑھو اور طویل نماز پڑھو. اس لیے اپنی زندگی کے اوقات میں کچھ لمحے ایسے ضرور نکالنے چاہیے کہ نماز پڑھے اور طویل رکعتیں پڑھے، لمبے سجدے کرے، دیر تک رکوع کرے. یہ بندگی کی علامت ہے اور اللہ کے سامنے اقرار ہے کہ میں ایک ہی جگہ جہاں جھکتا ہوں اور یہاں پر
اور اے رب سارے شہر میں فقیر ایک ہاتھ پھیلا کے مانتے ہیں، میں دونوں ہاتھ پھیلا کے مانتا ہوں، میں اتنا بڑا تیرے ہی در کا فقیر ہوں۔ اللہ سے مانگے، اس نماز میں مانگے، سجدے طویل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اتنے طویل سجدے کہ نماز کے علاوہ بھی حدیث میں آتا ہے، غالباً ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے ڈر ہوا کہ روح مبارکہ پرواز تو نہیں کر گئی، اور میں قریب ہوا اور سانس کی آواز سنی تو مجھے اطمینان ہوا، اور سر اٹھایا جب سجدے سے تو فرمایا پتہ ہے ابن مسعود کیا ہوا؟ یا جس صحابی رضی اللہ عنہ کو بھی نام لیا ہو، یعنی عرض کیا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اللہ نے مجھے کہا کہ جو آپ پر درود پیش کرے گا ہم اس کی 10 گناہ معاف کر دیں گے اور 10 نیکیاں لکھ دیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے اتنی طویل رکعتیں پڑھی۔ ہم پر کتنے ہی اللہ نے انعامات کیے ہیں زندگی میں، ماں باپ دیے، اولاد دی، گھر دیا، پروموشن ہو گئی، پیسے مل گئے، ہزاروں خوشیاں اللہ نے دی ہیں۔ کیا ہمارے نامہ عمل میں کوئی ایک بھی ایسی خوشی ہے جس کے بعد ہم نے بھی 2 رکعتیں کبھی پڑھی ہوں کہ اللہ آپ کا احسان ہے، مہربانی کی، بندہ اس قابل نہیں؟ نامہ اعمال خالی نظر آتا ہے، اس لیے کہ لوگ اس نماز کو بھولے بیٹھے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا قرب اس سے کتنا حاصل ہوتا ہے اور خدا کے قرب میں کتنی ترقی ہوتی ہے ایک اس نماز سے۔ اور اس کے بعد تلاوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز اتنی طویل پڑھاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی باہر کھیتوں میں بقی میں چلا جاتا تھا اور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے وضو کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آتا تھا تو آپ ابھی ظہر کی پہلی رکعت میں ہوتے، 5-7 منٹ کی پہلی رکعت۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عزیز، اسی لیے ایک مرتبہ فرمایا ایک آدمی سامنے سے گزر گیا اور توجہ اللہ میں فرق پڑ گیا، اللہ کی طرف توجہ کی بجائے سامنے سے کوئی آ گیا، یہ بھی تھا کہ کوئی دشمن ہے پتہ نہیں کون ہے، آپ نے فرمایا خدا اس سے غارت کرے، اس سے میری توجہ اللہ کی طرف سے ہٹا دی۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پردے لٹکا دیے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ انہیں ہٹا دو، یعنی سادہ پردے لٹکاؤ، رنگین نہیں، کیونکہ میری نماز میں یہ چیز خلل ڈالتی ہے۔ اتنی عزیز تھی نماز کہ کچھ ہو جائے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، بندگی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا عبادت۔ اسی لیے فقہا منع کرتے ہیں کہ کسی بھی بادشاہ بڑے آدمی کے آنے پہ ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ باندھنا عبادت ہے اور صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے ہاتھ باندھے جا سکتے ہیں، وگرنہ ہاتھ نہ باندھے، یعنی سامنے کی سمت پہ، پیچھے کی سمت پہ تو لوگ باندھتے ہیں، سامنے کی سمت میں ہاتھ نہ باندھے سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اس سے ہاتھ باندھے۔ اسی لیے یہ نماز لوگوں کو طریقہ سکھاتی ہے، یہ نماز لوگوں کو ادب سکھاتی ہے، یہ نماز لوگوں میں ارتباط پیدا کرتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جماعت پر زور دیتے تھے۔ یہ جماعت اتنی زیادہ ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے کہ فجر کی سنتیں چھوڑ دینے کا حکم ہے اگر یہ ڈر ہو کہ فجر کی جماعت چلی جائے گی۔ اور فجر کی سنتیں وتر سے زیادہ قوی ہیں۔ یہ جو ہم وتر پڑھتے ہیں نا عشاء میں، جو عشاء پڑھتا ہے وتر نہیں چھوڑتا، پڑھتا ہی ہے، اس سے زیادہ اہم فجر کی سنتیں، اور فجر کی سنتوں سے زیادہ اہم جماعت، کہ جماعت سے پڑھو۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ زور دیتے تھے صبح کی 2 سنتوں پہ، اور آپ فرماتے تھے
کہ دشمن کے گھوڑے روند رہے ہوں تمہیں، تب بھی یہ صبح کی 2 رکعتیں نہ چھوڑنا. اور آپ نے فرمایا کہ صبح کی 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ اچھی لگتی ہیں. اور اتنی اس کی پابندی کرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم کہ عبداللہ ابن عمر مسجد میں آئے اور انہوں نے دیکھا مسجد نبوی میں نماز کھڑی ہے. اپنی بہن حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے اور ساتھ ہی تو حجرہ تھا، دستک دی، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گئے اور 2 سنتیں پڑھی اور باہر آ کر پھر جماعت میں ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ کتنا زور دیتے تھے فجر کی سنتوں پر. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حملہ ہو گیا ہے، سب کچھ ہو گیا، بے ہوش ہو گئے. جو ہی ہوش آیا انہوں نے سب سے پہلی بات یہ پوچھی کہ جس نے مجھ پر حملہ کیا ہے، مارا ہے خنجروں سے مجھے، یہ کہیں سجدہ تو نہیں کرتا؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین وہ سجدہ نہیں کرتا. فرمایا اللہ کا شکر ہے، قیامت میں اس سے مطالبہ کروں گا اپنے خون کا، اور مجھے ڈر یہ لگ گیا کہ اگر اس نے سجدہ کر کیا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ میرے خون کی بجائے اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے. اتنی بڑی چیز ہے نماز. فرمایا اگر یہ سجدہ کرتا ہے تو مجھے ڈر لگ گیا کہ سجدہ اس کا قبول ہو گیا تو خدا مجھے راضی کر دے گا، لیکن میرے مطالبے کا حق نہیں رہے گا. اتنا. اور پھر لوگوں نے کہا حضرت نماز کا اور جاتا رہے گا. فرمایا جلدی کرو، مجھے نماز پڑھا دو، اس خون سے ہٹا دو. اور فرمایا لا خیر، کوئی خیر نہیں ہے اس دین میں جس دین میں نماز. اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب گھر میں بڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں، بچے دیکھتے ہیں، اور نسلوں کی تربیت ہوتی ہے اس چیز سے کہ باپ نماز پڑھتا ہے، ماں نماز پڑھتی ہے، تو پھر جا کر وہ نماز کی طرف آتا ہے. کیونکہ بچے دیکھتے ہیں کہ مقررہ وقت پہ گھر سے ہر آدمی نماز کے لیے نکلتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نماز پڑھانے کے لیے فرماتے تھے کہ اگر وہ 10 سال کا ہو جائے تو مار کے اگرچہ نماز پڑھانی پڑے تو ہلکے کا چپت لگا دینی چاہیے 3 مرتبہ کہ چلو نماز پڑھو، تاکہ اس میں تربیت رہے، اس کی گھٹی میں نماز پڑھ جائے. خاندان، باہمی تعلقات، اسے قائم رہنا چاہیے اور قربانی دینی چاہیے خاندان کو قائم رکھنے کے لیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی نے سخت لفظ بول دیے، اب ناراضگی شروع ہو گئی، اب میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں، اب اس کے بعد میں نے کسی سے بولنا نہیں ہے. نتیجہ اس کا نکلے گا کہ لوگ ٹوٹتے رہیں گے اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. چاہیے کہ کوئی بڑا ہو اور لوگ اس کے دامن میں پناہ لیں، چاہیے کہ مشکلات کے وقت اس کی طرف رجوع کریں، چاہیے لوگوں کو کہ کوئی نہ کوئی سر پہ پڑا ہو جہاں شکایت ہو سکے، شکوہ ہو سکے، محبت کا اظہار ہو سکے، اس کے ساتھ تعلق کا اظہار ہو سکے. یہ سب انسانی نفسیات میں اللہ نے رکھا ہے. انسان چاہتا ہے کہ کچھ چھوٹے ہوں جن پہ شفقت کا اظہار ہو، کچھ بڑے ہوں جن کا ادب اور احترام ہو. یہ سب انسانی جذبات کی تسکین ہے. اور اگر انسانی جذبات کی تسکین نہیں ہوتی تو پھر انسان وحشی ہو جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے، وہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں رہتا. اس لیے کبھی بھی اپنے خاندان میں، گھر میں یہ جو چھوٹے بڑے کا فرق ہے نا، اسے نہیں مٹنا چاہیے. قربانی دے دے اور اپنے آپ کو مٹا دے، مگر اس نظام کو قائم رکھے تاکہ جو سوچنے والے ہیں وہ بچے جب 50 سال کی عمر ہو جائے گی پھر سوچیں گے کہ وہ بڑا آدمی تھا، ہم کیسی حرکتیں کرتے رہے لیکن اس نے برداشت کیا، ہمارے لیے سایہ بنا رہا. خاندان، دفاع، یہ اب سارا یورپ جو اس نظام کو توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیک ٹو پیویلین کے نعرے لگا رہے ہیں کہ یہی چیز ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں اب تک کئی جگہ خاندانی روایات باقی ہیں، بھائی کا احترام ہے، بہنوں کے ساتھ تعلق ہے، وراثت میں حصے ہیں. شریعت نے باہمی طور پر جوڑ دیا ہے کہ فرد اکیلا معاشرے میں نہیں رہ سکتا،
فرد اکیلا اگر رہے گا تو درندہ بن جائے گا. کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. کوئی کسی کو پوچھ لیتا ہے, کوئی کسی سے بات کر لیتا ہے, کوئی کسی سے محبت سے بات کرتا ہے, پیسے دے دیتا ہے, لے لیتا ہے, قرض ہے, گھروں میں آنا جانا ہے, رشتے داریاں ہیں, رشتوں کی تلاش ہے, بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھوپھی ہے, ماموں ہے, چچا, یہ سب انسانی زندگی کے کام ہیں. اور اگر خاندان قائم نہیں رہیں گے, ہر یونٹ الگ ہو جائے گا, معاشرہ برباد ہو جائے گا. اور معاشرے میں تربیت نہیں رہے گی. اور جب سب اکٹھے رہتے ہیں تو پتہ ہے والد نماز پڑھتے ہیں, چچا نماز پڑھتے ہیں, تائی نماز پڑھتی ہے, بڑی اماں نماز پڑھتی ہیں. یہ ساری چیزیں مل جل کے چھوٹوں کے ذہن کی تربیت کرتی ہیں. ان چیزوں کو قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کوشش میں سب سے بڑی بات اپنے آپ کو مٹانا ہے. مٹائے اپنے آپ کو, گالیاں برداشت کر لے, سخت تیز تنقید برداشت کر لے, کوئی پرواہ نہیں, اللہ کے یہاں اجر مل جائے گا. لیکن دنیا اور معاشرے میں وہ ایک اچھی مثال چھوڑ کے دنیا سے جائے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق.